پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں غزالہ ٹیچر بول رہی ہوں۔ بہت دنوں سے ہمارا سلسلہ منقطع تھا۔ اب یہاں سے روزانہ جو ہے آپ کو یہ ویڈیو اور آڈیو کلپ بھیجی جائے گی۔ آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے اور جو سرگرمیاں دی جائیں گی وہ بھی کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے دوسرا سبق، ضمیر کی آواز، جس کے مصنف ہیں حامد حسن قادری۔ سب سے پہلے ہم جان پہچان دیکھیں گے کہ حامد حسن قادری جو ہیں، یہ ان کا تعلق ریاست اتر پردیش کے ایک گاؤں سے ہے، اس گاؤں کا نام ہے پچھراواں، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ بڑودہ میں اعلیٰ تعلیم کے بعد وہ بڑودہ یعنی کہ گجرات میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1927 سے 1945 تک سینٹ جانس کالج آگرہ میں اردو اور فارسی کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، اور 1952 میں وہ ملازمت سے فارغ ہوئے۔ تحقیق، تنقید اور تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں۔ ان کی خاصیت جو بتائی ہے، تحقیق، نئی چیز کی کھوج اور اس کو ادب میں ہم سے واقف کروانا، تنقید، کسی مضمون کی، کسی چیز کی خامیوں کو اجاگر کرنا، اور تاریخ نگاری، یہ ان کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ افسانے بھی لکھے ہیں، داستان تاریخ، اردو تاریخ و تنقید، ادبیات اردو، سعید و سیاد ان کی مشہور کتابیں ہیں، ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ذیل کا افسانہ جو ہے مجموعے سعید و سیاد سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ جو افسانہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے انسان کے کام آنے کے لیے، اور بعض اوقات جب انسان اچھے کام کی بجائے کسی برائی کو دیکھتا ہے تو وہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ نہ روک پائے تو اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی اگر نہ ہو پائے تو دل اس بات کو برا سمجھتا ہے، اور برائی کا احساس دل میں جاگنا جو ہے وہ ضمیر کی آواز کہلاتا ہے۔ برائی کا احساس دل میں جاگنا، جو مطلب برائی اگر ہے کوئی تو ہمارے دل کو کچوکے لگاتی ہے، تو یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ برائی کے خلاف اپنے اندر ابھرنے والی آواز کو دبا دیتے ہیں، دنیا کے فوائد کے لیے دبا دیتے ہیں، ان کو ضمیر فروش کہا جاتا ہے۔ یہ جو افسانہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، ضمیر کی آواز، اس میں ایسے ہی انسان کے اندر ابھرنے والی اسی ضمیر کی آواز پر یہ افسانہ جو ہے تحریر کیا گیا ہے۔ دیکھیے کہ کیا لکھا ہے۔ اس میں ایک سب سے اچھا کردار جو ہے وہ مشہود کا بتایا ہے، اس کا نام ہے مشہود، اور ایک بچہ ہے، بچے کے والد کا نام جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی ماں ہے۔ اسی پر افسانہ جو ہے مبنی ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ افسانے کی پوری تفصیل جو ہے، آپ کو افسانہ اچھی طرح سے 2 بار پڑھنا ہوگا۔ بتائیں، مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری۔ صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا۔ مشہود نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور خبروں کے کالم پر نظر دوڑائی۔ یکا یک ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس سرخی پر اس کی نظر تھی، ایک بچہ موٹر سے کچل گیا۔
وہ واقعے کی تفصیل پڑھنے سے ڈرتا تھا، اخبار کو موڑ توڑ کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا۔ اس نے اخبار کو سیدھا کیا۔ خبر یوں تھی: کل 3 بجے سہ پہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا۔ بچہ مستری خداداد مرحوم کا تھا۔ زخمی بچے کو اس کی ماں کے پاس مکان نمبر 75 واقع گنج پور پہنچا دیا گیا، لیکن 2 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر بتایا ہے دیکھو کہ مشہود جو ہے، جو افسانے کا مین کردار ہے، وہ بڑی بے چینی میں اس کی رات گزری۔ کرب و اضطراب، کرب یعنی تکلیف، اضطراب بے چینی، یعنی نہایت بے چینی میں رات گزری۔ اب وہ جو وجہ تھی وہ بعد میں بتائی گئی ہے۔ صبح کو جیسے ملازم نے اخبار لا کر دیا، اس کے ہاتھ جو ہے تھر تھرا رہے تھے، اور جس بات کا اسے مطلب ڈر تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اب افسانہ یوں ہے کہ افسانے کا جو مرکزی کردار مشہود کی کار سے ایک بچہ کچل گیا تھا۔ مشہود جائے حادثہ سے بڑی تیزی سے کار لے کر گھر تو آ گیا، وہاں سے تیزی سے وہ کار دوڑاتے ہوئے گھر آ گیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، مگر ساری رات کرب میں مبتلا رہا۔ بار بار اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا رہا کہ اس سے بڑا عظیم گناہ سرزد ہوا، اور ضمیر کے اندر ابھرنے والی آواز اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اگلے روز کے اخبار میں بچے کے انتقال کی خبر پڑھ کر تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ وہ پس و پیش میں تھا، کسی طور پہ اسے قرار نہیں آ رہا تھا کہ اب اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد وہ کس طرح سے خاموش بیٹھ جائے، اس کو نظر انداز کر دے۔ وہ پس و پیش میں تھا کہ کیا کرے۔ سوچتا تھا کہ بچے کی ماں سے جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے، مگر ہمت نہ ہوتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر ٹہلنے لگتا، خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا، لیکن ضمیر کی آواز اسے مسلسل ٹہوکے لگاتی رہی۔ آخر کار اس نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ چلو شہر چھوڑ دیتے ہیں، نہ کبھی سامنا ہوگا اور نہ کبھی یہ بات جو ہے زبان پر آئے گی۔ اس نے بمبئی جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی دلچسپیوں میں دل کا یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن کسی طور پر جو ہے اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ اس نے رخصت سے پہلے تجوریوں سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کو اپنی جیب میں رکھ کر دوستوں سے رخصت ہونے کے لیے نکلا۔ چوک سے گزرا تو کوئی میلہ لگا ہوا تھا۔ بچے کھلونے مٹھائیاں لیے آ جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مشہود کو اچانک پھر وہی حادثے کا شکار بچہ یاد آ گیا۔ وہ جو مطلب اس کو بھلانے کی کوشش کرتا، وہی بچہ نظروں کے سامنے گھوم جاتا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ ٹھہر گیا۔ اسے لگا کہ یہ تو وہی محلہ ہے جس کے بارے میں اخبار میں چھپا تھا۔ جہاں میلہ لگا تھا اس جگہ وہ ٹھہرا، اور یوں ہی لوگوں کی بھیڑ لگی تھی۔ اب اس کے دل میں تو کچھ الگ ڈر تھا۔ بھیڑ دیکھ کر وہ سہم سا گیا تھا، لیکن جب دیکھا تو وہاں میلہ تھا، اور پھر اس کو اچانک یاد آیا کہ اخبار میں نے جو کچھ پڑھا تھا وہی محلہ ہے یہ۔ اچانک اس نے بمبئی جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اخبار میں چھپے ہوئے ایڈریس پر اس مکان پر پہنچنے کی کوشش کی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے
मकान का दरवाज़ा खटखटाया और एक बूढ़ी औरत जो है उसने आवाज़ दी कि आप अंदर आ जाइए। और उसने पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अब मशहूद के तो हवास ठिकाने नहीं थे और बहुत ज़्यादा मतलब डर खौफ से उसका कलेजा उछलने लगा। उसने सोचा कि इस औरत पे तो अभी मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है, अब कैसे मैं कुछ कहूँ। मशहूद ने कहा कि सुनो, जो कुछ होना था अब वो बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे सदमे की तलाफ़ी नहीं कर सकता। तुम्हारी ज़िंदगी इस बच्चे के दम से थी, वो ना रहा तो अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या रहा। बहुत कुछ चाहो तो कोई रकम मुकर्रर करके मुझे बता दीजिए ताकि मैं हर महीने तुम्हें पहुंचाता रहूं। अब ये जो है अपने तौर पे कुछ ना कुछ कहता रहा और औरत जो है परेशान थी। औरत ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि भाई बात क्या है, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। तो उसने फिर समझाने की कोशिश की कि बीबी, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं हर रकम खुशी से दे सकता हूँ और जब तक मैं तुम्हारी कोई खिदमत ना करूँगा तो मेरे दिल को इत्मीनान ना होगा। अब औरत को ये बात समझ में आई कि ये अखबार की ख़बर सुन के ये शख्स जो है मेरे यहाँ आया है और उसको इस बात का यकीन हो गया है कि बच्चा जो है जा चुका है, इसलिए उसकी तलाफ़ी में ये रकम से भरपाई करना चाहता है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहता है। औरत ने जवाब दिया, मियाँ अल्लाह आपको आप बहुत सा दे, मेरा बच्चा सलामत है। ये सुनकर मशहूद पर मतलब यकीन नहीं आया उसके कानों को कि ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल हैरत ज़दा हो गया। और मशहूद ने कहा कि लरसती हुई आवाज़ में कहा कि मैंने तो अखबार में कुछ और पढ़ा। तो औरत ने कहा कि बच्चा बेशक मोटर से टकराया था लेकिन उसको चोट ज़्यादा नहीं आई, दहशत से वो बेहोश हो गया था और अखबार में गलती से गलत ख़बर छप गई। मशहूद को ये ख़बर सुन के जब माँ के मुंह से ये बात सुनी, बच्चे के माँ के मुंह, तो खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए और कांपती हुई आवाज़ से अपनी खुशी को संभाल कर उसने कहा कि अगर कहो तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस बच्चे से मिल लूँ। तो औरत जो है पर्दे से ही बातें कर रही थी, उसने कहा ठीक है। बच्चे को इस मशहूद को अंदर जाने की इजाज़त दे दी और हादसे के शिकार के बाद बच्चे की माँ से मुलाकात हुई तो ये राज खुला और जब उसने बच्चे को देखा तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उस बच्चे ने नए अजनबी को देखा तो वो डर गया। उसने कहा कि आप डॉक्टर तो नहीं हैं, अब मेरा हाथ ना खोलना, हाथ में पट्टियाँ बंधी हुई थी, डर गया। तो मशहूद ने कहा नहीं बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए कुछ तोहफ़ा लाया हूँ। ये कहता हुआ उसने नोटों की गड्डी का लिफाफा बच्चे को दिया और जल्दी से दरवाज़े की तरफ चल दिया। उसने ये सोचा कि अगर मैं ज़मीर की आवाज़ पर आज यहाँ ना आता तो ज़िंदगी भर ख़ुद को मुजरिम समझता रहता और कभी सुकून से ना रह पाता। इस तरह से जब वो यहाँ पहुँचा तो ये खुशी हासिल हुई और एक ज़हनी सुकून मिला और उसके दिल की आवाज़ पर अमल करके वो मुतमईन हो गया। इस तरह से ये बात जो इसमें समझाई है, आप सबक को गौर से 2 से 3 बार पढ़ेंगे और
الفاظ معنی لکھیں گے، اس کے بعد ہم اگلے اگلی ویڈیو کلپ میں سرگرمیاں حل کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.